سید ظریف چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، کیونکہ سادات ہیں، آل رسول ہیں، اور جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہستیوں کے قدم پر مبارک پڑ جائیں اس جگہ میں اللہ رب العزت برکتیں ہی کچھ اور رکھ دیتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی عطا ہوا ہے وہ صدقے انہی کا طفیل ہے۔ آج بھائی ملے تو ان کے طفیل میں، بہن ملی تو ان کے طفیل میں، بیوی ملی تو ان کے طفیل میں، ماں ملی تو ان کے طفیل میں۔ کل المختصر بات یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ نے نعمتیں دیں، دن اور رات، زمین اور آسمان، صرف ان کے ہی وسیلے سے ملا ہے، کیونکہ اس کا محبوب نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے محبوب کے ہی لیے کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، لوگوں سے کہہ دو کہ جو تمہیں پسند نہیں کرتا میں انہیں پسند نہیں کرتا، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا نہیں، جو میری آل کا نہیں وہ میرا نہیں۔ تو جب ہم آل تک نہیں پہنچے تو رسول تک کیسے پہنچیں گے، اور جب رسول تک نہیں پہنچے تو اللہ رب العزت تک کیسے پہنچیں گے؟ تو پتہ یہ لگا کہ سارا جو نچوڑ ہے، جو بھی کچھ ہمیں آج نعمتیں ملی ہیں، وہ سب اسی گھرانے کی بدولت، آل رسول کی بدولت ہے۔ ہم ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی، اور روضہ محشر میں یہ منہ دکھانے کے لائق ہوں گے، کیونکہ سب ان کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ وہاں کوئی عبادت کام نہیں کرے گی، کوئی صدقات کام نہیں کریں گے، کوئی عمل کام نہیں کرے گا، صحیح فرمایا آپ۔ جب تک اللہ کے رسول کی نیت کو نہیں دیکھے گا اللہ رب العزت کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ پھر وہ ہے جو دن بھر ذکر کرے مولا جپے، اور پھر اگر جیسے کہ ہمارے نبیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بہت سارے بکرے تھے اور دوسری چیز کو چراتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ اور کام کرتے تھے، اور ایک زمانہ بزنس اپنی بیوی کے ساتھ خدیجہ، اور ہر نبی کی زندگی میں، اور جو اپنے زندگی میں کام بھی بزنس بھی کرتے تھے، بہت سارے نبیوں ہے، اور جو ولیو ہے، اگر ولی ہے یا اس دور میں، ہر دور میں اگر جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے وہ اگر وہ کام کرے وہ ولی نہیں ہو سکتے ہیں اپنا گھر فیملی کے لیے یا اور چیز کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے حضرت پھر میں نے آپ کے سوچ اس چیز کے بارے میں پوچھتی ہوں، یعنی اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایک انسان اپنے گھر بچوں کے لیے وہ ویلی کام کرتے ہیں، اگر وہ ویلی کام کرے یا اور چیز کے مسائل سے، کہ ہم کہیں کہ وہ ولی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب جب کوئی لوگ اسی دنیا میں پھر کو تو نذرانے پیسے دیتے نہیں ہیں، جو چندہ ہے اور جو بھی پیسہ ہے وہ دوسری جگہ میں دیتے ہیں، پھر اب پھر کی زندگی کیسے چلے اس دور میں؟ اس کی فیملی ہے، گھر والے ہیں، اب تو وہ جاتے ہیں بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور کچھ کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، پھر لوگ کہتے ہیں یہ پیر تورے ہیں، یہ تو کام کر رہے ہیں۔ خدا جو ہے دل کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے نہیں ہے، یہ کام کرتے نہیں کرتے، کام بھی عبادت ہے۔ ایک اور چیز، اگر کہیں مریدین ایک پیر جو پیر دین کا خدمت کرتے ہیں، ولیوں کا خدمت کرتے ہیں، بچوں کے لیے مدرسے بناتے ہیں، کچھ اچھا مشن کرنے چاہتے ہیں، اور مریدین بھی اپنے پیسوں سے اگر وہ پیر کے ساتھ دے، کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک چیز، اگر وہ پیر صرف اپنا پرسنل کے لیے کوئی پیر کے نام سے یوز کر کے وہ پیسے کو اپنا پرسنل زندگی کو صرف یوز کرتے ہیں، پھر وہ غلط ہے۔ لیکن اگر وہ صحیح رستے پہ، جیسے کہ
کالج بنائے ہیں, جیسے کہ ہاسپٹل بنائے ہیں جو غریبوں کے لیے ہے, جو ہمارے قوم کے لیے کالج بنائے ہیں, اور الگ الگ چیز بنائے ہیں. یہ تو بہت اچھا ہے. اور لوگ بھی پیر کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, پیر کو پیسے مت دو, لیکن پیر کو ایک مشن, ایک چیز بنائے پیر کے لیے, اپنے پیر کے لیے ہی, کہ وہ مشن پیسہ اس مشن میں جائے, 10 لوگ 20 لوگ بیچ جائے, وہ پیسہ کو ایک کالج بنائے, ایک اچھے کام کرے. اور کیا ہے اس دور میں حضرت, ہمارے جو قوم ہے بہت سارے پیسہ والے ہیں, اور وہ اپنے پیر کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. پھر وہ پیسے سب چیز دولت اس کے بعد میں رہ جاتے ہیں, کچھ اچھی کم نیک کم میں خرچے نہیں ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پیر کے لیے پیسے دینا غلط ہے. وہ پیر کے لیے پیسے دینا غلط ہے. جو پیر آپ دیکھتے ہیں, آپ کے پیر, وہ پیسے سب اپنا گھر کے لیے یوز کرتے ہیں, اپنا الگ چیز سے. اگر وہ پیر جو کالج بناتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, اس پیر کو سپورٹ کرنا اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اب اس بارے میں کچھ بتائیں. اگر پیر اچھا کام کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عبادت میں لگا ہوا ہے اور دو لوگوں کو دینی درس دینے میں لگا ہوا ہے, سیدھا راستہ دکھانے میں ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دنیا داری کے کاموں میں کھوئے ہوئے ہیں. ہمیں فری میں اگر ہم کسی سے ٹیوشن بھی لیں گے, اچھی بات کے نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ اسے دیں گے, اور جس سے ہمیں عزتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ہماری, اور اللہ اور اس کے رسول کا قرب بھی مل رہا ہے, اور ہمیں اچھے راستے پہ بھی چلانے کی کوشش کر رہا ہے پیر. دوسری چیز یہ کہ اس کا مشن یہ ہے کہ کسی غریب بستی میں غریب بچے جنہیں علم نہیں مل پا رہا, کیوں کہ وہاں کوئی اچھا مدرسہ نہیں, اچھا اسکول نہیں, اور اگر ہے تو غریبوں کی پڑھانے کی گنجائش نہیں, پہنچ سے دور ہے. اب آج ہم نے کیا کر دیا کہ اگر کوئی پیر, اس کے 100 مرید ہیں, تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ 100 کے 100 مرید 1 روپیہ دینے والے ہیں. اس میں کچھ 10 مرید ایسے بھی ہیں کہ جو 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ بھی لگا سکتے ہیں. اگر ان کا پیسہ کسی اچھی جگہ لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے کہ پیر صاحب سے کہا جائے کہ لیجئے حضرت آپ یہ کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اس میں ہم بھی حصہ لیتے ہیں, اور ہم تو لیتے ہیں اگر رہا اچھے کام کی بات. آج ہماری سوچ کیا ہو گئی؟ ہماری سوچ یہ ہو گئی کہ جب کسی اچھے کام کی کوئی دعوت لے کے آتا ہے تو ہم لوگوں سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں. کیا بات؟ کہ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں. جو لوگ آخرت کے لیے جیتے ہیں ان کا کام ہے پیغام دینے کا, وہ ہمیں اچھا جانے یا برا جانے, ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنی قبر کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ یہ نامہ اعمالوں میں لکھا جائے گا یہ بھی. اب رہا سوال ایک اور, آپ نے اچھا جان کے دیا, اچھا مان کے دیا, اور اس کا مس یوز ہو گیا, تو اس کا ذمہ دار وہ ہے, آپ نہیں ہیں. آپ نے اچھا ہی کیا تھا, کیونکہ اللہ رب العزت نیتوں کو جانتا ہے, اور نیت سے ہی عبادت ہے اور نیت سے ہی گناہ ہے. اگر آپ نے کوئی گناہ صرف مائنڈ میں سوچا کہ میں یہ گناہ کر لوں, تو اس کا خمیازہ بھگتنا ہے. جب تک آپ کرنے لوگے, جب تک وہ گناہ لکھا نہیں جائے گا, اتنی تو مدد ہے اس کی طرف سے ڈھیل. اور اگر آپ نے کسی اچھا کام کرنے کی سوچ لی صرف کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے, فوری لکھ دیا جائے گا, تو فوری لکھ دیا جائے گا, اور اس کا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا, چاہے وہ کام 1 سال بعد ہو. نیت سے شروع ہو جائے گا. نیت کا مسئلہ ایسا ہے, کیونکہ نیت کی وجہ یہ ہے کہ فجر کا وقت اور ظہر کی آپ نماز کی نیت باندھ لیں تو نہ فجر ہوگی نہ ظہر ہوگی, اور ظہر کا وقت عصر کی نیت باندھ لیں, پڑھ تو نمازی رہے ہیں, تو نہ ظہر ہوگی نہ عصر ہوگی. بے شک. فجر کی پڑھیں گے تو فجر کی نیت کریں گے, ظہر کی پڑھیں گے تو ظہر کی نیت کریں گے, عصر پڑھیں گے تو عصر کی نیت پڑھیں گے, جبکہ نماز تو اسی کی ہے, ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. کلمات بھی وہی ہیں. میں یہاں سے آپ کو یہ درس دینا چاہ رہا تھا کہ مین چیز نیت ہے.
اگر جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اللہ رب العزت کے رجسٹر میں درج ہو جائے گا. یہ جو دو منکر نکیر رکھے ہیں اس نے اسی لیے رکھے ہیں. یہ وسیم بھائی خلیفہ جی ضلع امروہہ اور نل والا محلہ ہے محلہ نل، ان کی خانقاہ میں